السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ریاض الصالحین سے آج ہماری حدیث نمبر 78 ہے، 78 نمبر، اور اس کا باب فی الیقین والتوکل چل رہا ہے ہمارا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہ غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کے لیے گئے۔ فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفل معهم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے واپس لوٹے تو ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واپس آ گئے۔ فَأَدْرَكْتُهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ، تو ہمیں واپسی پر دوپہر کے وقت نیند نے آ لیا۔ کثیر العضاء، تو ہم ایک ایسے خاردار درختوں والی وادی میں رک گئے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رک گئے، اتر گئے سواریوں سے۔ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، تو لوگ ارد گرد چلے گئے، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے تاکہ درختوں کا سایہ تلاش کر سکیں۔ وَنَزَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت ثمرۃ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کانٹوں والے درخت کے نیچے اتر گئے۔ اس سے مراد ثمرۃ سے مراد ککر کا درخت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس درخت پر بھی کانٹے ہوتے ہیں۔ فعلق بها سیفہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کے ساتھ اپنی تلوار کو لٹکا دیا۔ ونمنا نومتن، اور اس کے سائے کے نیچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، آرام کرنے لیٹ گئے۔ فاذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعونا، تو سیدنا جابر کہتے ہیں کہ اتنے میں ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنی کہ وہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ واذا عنده اعرابی، جو ہم نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اعرابی کھڑا ہے۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، ان هذا اقترط علی سیفی، کہ یہ بدو میرے پر تلوار سونت کر کھڑا ہے، یعنی کہ تلوار، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو تلوار درخت سے لٹک رہی تھی اس کو اتار کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کو تان لیتا ہے۔ وَأَنَا نَائِمٌ، جبکہ میں سو رہا تھا۔ فَاسْتَيْقَظْتُ، تو جب میں اٹھا ہوں، وَهُوَ فِي يَدِهِ سَلْطَنٌ، تو یہ اس کے ہاتھ میں تلوار سونتی ہوئی تھی یا تلوار تانی ہوئی تھی۔ قال من یمنعک منی، پھر اس اعرابی نے کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سے کہ آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ قلت، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں نے کہا اللہ، کہ مجھے اللہ بچائے گا، اور ثلاثا، یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے۔ ولم یعاقبہ وجلس، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی سزا نہیں دی، اسے کچھ نہیں کہا۔ وجلس، اور بیٹھ گئے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، وہ فی روایت، وہ بھی سیدنا جابر سے ہی ہے۔ اس روایت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ذات الرقاع جو غزوہ تھی تقریباً 6 ہجری میں ہوئی تھی، اس سے ہم واپس آ رہے تھے، تو ایک درخت کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کی غرض سے رکے، تو ہم نے ایک ایسا درخت دیکھا جو گھنا تھا، تو ہم نے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں آرام کرنے لگے، تو ایک مشرک آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لٹکی ہوئی تلوار تھی اسے اتارا، اور یہی پیچھے جو روایت میں گزرا ہے اسی کے مطابق اس نے دوبارہ تلوار سونت کر پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اللہ کی ذات بچائے گی، اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اس کے علاوہ اس حدیث کے کچھ اور مختلف الفاظ بھی ہیں جو ابی بکر الاسماعیلی کی روایت میں ہیں، ان میں بھی اسی سے ملتے جلتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کی غرض سے لیٹے ہوئے تھے، تو تلوار لٹکائی ہوئی تھی درخت سے، تو اس مشرک نے، اعرابی نے آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار لے لی اور آپ کو جگایا، یا آپ خود اٹھے، یہ دونوں الفاظ ہیں۔ تو اس نے پھر آپ سے یہی کہا کہ آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا۔ 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے، تو اس کے ہاتھ سے وہ تلوار گر جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ تلوار اٹھا لیتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد اس پر پھر کہتے ہیں، تلوار سونت لی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پھر کہا کہ تجھے کون بچائے گا؟ تو اس نے پھر یہی کہا کہ میں آپ کے ہاتھ میں مضبوطی سے دیکھ رہا ہوں تلوار کو، یعنی کہ اچھی تلوار پکڑنے والے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں کہہ سکتا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پھر
یہ نہیں کہا کہ اب تو نے تلوار سونتی تھی تو میں بھی بدلہ لیتا ہوں، لیکن اس سے اللہ کا نام لینے سے تلوار گر گئی، تو آپ علیہ السلام نے تلوار اٹھانے کے بعد اس کو یہی کہا کہ اب کون تجھے بچائے گا. تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کو کلمہ شہادت کی، اسلام کی دین کی دعوت دی، تو اس نے اس سے انکار کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میں آئندہ آپ کا سامنا نہیں کروں گا، آپ سے لڑائی نہیں کروں گا. یعنی وہ عہد لے کر چلا گیا لیکن اسلام قبول نہیں کیا. تو یہ اس حدیث سے ہمیں جو مختلف روایات میں الگ الگ الفاظ سے ہیں، تقریباً 3 روایات یہاں جمع ہیں. پہلی روایت کے مطابق جو متفق علیہ وہ ہم نے پڑھی ہے، باقیوں کا مفہوم بتلایا ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو توکل تھا، بھروسہ، وہ اللہ کی ذات پر، خالص اللہ کی ذات پر تھا. جبکہ سامنے ایک شخص تلوار سونت کر بھی کھڑا ہے، اس کے باوجود ذات اپنی پر نہ اپنے اسلحے پر بھروسہ کیا بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا. اور جب اللہ کی ذات پر توکل کیا، بھروسہ کیا، تو اللہ پھر اپنے بندے کو کافی ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے سے بدلہ لینے کی بجائے اس سے عفو درگزر کیا، اس کو اپنے اخلاق سے متاثر کیا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. اور بعض کے مطابق یہ عرابی نے بعد میں مسلمان بھی ہوا، یہ اسلام قبول کیا اس نے. اور یہ واقعہ 6 ہجری کا، جس کو غزوہ ذات الرقاع بھی کہتے ہیں، اس کا یہ واقعہ ہے. اور یہ جنگ، یہ غزوہ گرمی میں، شدید گرمی میں تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی بھی صبر آزما مرحلوں سے گزرے تھے، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ پر توکل کیا کرتے تھے. ظاہری اسباب کو اپناتے ہوئے توکل علی اللہ صرف ان کا ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنائے، اور ہم اس زندگی سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اپنی زندگی میں روشنی لے کر آئیں، اور اس پر عمل کر کے اپنی نجات کا ذریعہ بنیں، اور توکل صرف اللہ پر رکھیں، اور ظاہری اسباب کو اپناتے ہوئے اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب.